خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سرور عالم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں درود و سلام کی نظریں پیش کرنے سے دنیا اور آخرت کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں ایک محتاج شخص کفار کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آیا تو انہوں نے ازرہ مذاق اس آدمی کو امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھیجا کہ ان سے جا کے کچھ مانگو، وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ وہ آدمی حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو گزری وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کفار کے اس مذاق والے انداز کو جان گئے تو آپ نے درود شریف پڑھ کے اس کی مٹھی پر ہتھیلی پہ دم کیا، فما بند کر لے اور ان کے سامنے جا کے کھولنا۔ چنانچہ وہ بند مٹھی لیے کفار کے پاس آیا، وہ پوچھنے لگے کہ کیا ملا، تو اس نے جب مٹھی کھولی تو اس کی مٹھی کے اندر ایک دینار یعنی سونے کا سکہ موجود تھا۔ معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے سے دنیا کے اندر جو بندے کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں، اور پھر انشاءاللہ آخرت کی قبر حشر کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی درود شریف کی برکت سے پوری ہوں گی۔ ہم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گورار میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، ماہ رمضان المبارک کی آج 21ویں شب ہے، اور 21 رمضان المبارک کو امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ حضور امیر المومنین امام الواصلین کو اللہ تبارک و تعالی نے لا تعداد فضائل و مناقب سے نوازا۔ آپ کی شان بڑی بلند اور بالا ہے۔ حضور امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت کے ان گنت پہلو ہیں۔ چھوٹی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی آپ کی شخصیت ہے۔ صحابیت کے مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ خلافت راشدہ علی منہاج نبوہ میں سے خلافت راشدہ میں آپ خلیفہ راشد ہیں، اور آپ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ نقیہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلمہ کے سر کے تاج ہیں۔ حسنین کریمین سیدین سعدین طیبین قمرین منورین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد ماجد ہیں۔ یہ ساری خصوصیات ایسی ہیں کہ ایک ایک پر گفتگو کی جائے تو کئی راتیں گزر جائیں۔ آج ان کی شہادت کی شب میں ہم مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذکر پاک کی برکت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں احادیث طیبات سے۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ حضور فرماتے ہیں بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا مددگار ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ کریم فرماتے ہیں علی سے ہوں۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے، امام حاکم نے اسے نقل کیا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ ذرا اس حدیث شریف میں بھی شان مرتضویت ملاحظہ کیجئے کہ کس عروج پر ہے۔ کریم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جس نے علی المرتضیٰ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے علی المرتضیٰ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ احباب ذی وقار، آپ غور کر رہے ہیں شان مرتضویت کا۔ مولا کائنات کی فرما برداری دراصل مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی فرما برداری ہے،
اور حضور اقدس کی فرما برداری و اطاعت حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اس کو بھی امام حاکم نے نقل کیا، جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب علیًا، جس نے علی سے محبت کی، جس نے علی کو محبوب رکھا، فقد احبنی، اس نے مجھے محبوب رکھا۔ یعنی شیر خدا کی محبت دراصل محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے۔ ومن احبنی، اور کریم فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی۔ ومن ابغض علیًا، جس نے علی المرتضیٰ سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، فقد ابغض اللہ، اور اس نے اللہ تعالی سے بغض رکھا۔ آپ غور کرتے چلے جائیں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میں علی کی اطاعت میری اطاعت ہے، علی کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، علی سے محبت مجھ سے محبت ہے، علی المرتضیٰ کی سے جو عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ حضرت برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور یہ مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم غدیر خم کے مقام پر قیام پذیر ہوئے، اور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا، اور 2 مرتبہ کہ میں ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز و پیارا، اور نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا ہی ہے کہ آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب بھی ہیں، عزیز بھی ہیں اور پیارے بھی ہیں۔ اس کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال، حضور نے فرمایا، اللہم، اے اللہ، من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولاہ، اس کا علی بھی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت کرے۔ اگر آپ بھول نہ گئے ہوں تو ہم یہ حدیث ذکر کر آئے حسنین کریمین طیبین طاہرین کی فضیلت میں، جس دن ہم نے سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر کیا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام شہزادوں کے لیے اللہ کے حضور یوں دعا کرتے، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہی شرف مولا مرتضیٰ کو حاصل ہے، الہی جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، وعاد من عاداہ، اور جو علی المرتضیٰ سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، فلقیہ عمر بعد ذلک، جب نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں، اور الہی تو علی سے، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی المرتضیٰ سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات سے ملے، فقال لہو، اور سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا مرتضیٰ سے کہا، ہنیًا یبن ابی طالب، اے شیر خدا، اے علی المرتضیٰ، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، کہ اب آپ صبح اور شام اس حال میں کریں گے کہ آپ ہر مسلمان مرد کے بھی مولا ہیں اور ہر مسلمان عورت کے بھی مولا ہیں۔ اور ابن کثیر نے البدایہ میں اس حدیث کو لکھا تو وہاں یہ سطر بھی موجود ہے، اور اے علی آپ میرے بھی مولا ہیں، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ شان مرتضویت بھی ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کا مولا مرتضیٰ سے کمال درجے کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت سماعت فرما لیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق افروز ہیں، 2 دیہاتی لڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، جس معاملے کے اندر ان کی بحث تکرار چل رہی تھی۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف اشارہ کیا
کہ تم اپنا یہ معاملہ ان کی خدمت میں لے جاؤ تاکہ وہ تمہارے معاملے کو، تمہاری بات کو سماعت کر کے فیصلہ کریں۔ اور یہ الگ سے ایک روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، شیر خدا ہمارے سب سے بہترین قاضی ہیں اور مولا مرتضیٰ کی موجودگی میں کوئی اور فتویٰ نہ دے۔ تو جب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ حضرت حیدر کرار کی خدمت میں جاؤ، تو ان دو دیہاتیوں نے کہا کہ یہ کیا فیصلہ کریں گے جی ہمارے درمیان؟ اتنے جملے سننے تھے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر آپ ان پہ ٹوٹ پڑے، اور ایک کا گرے باں پکڑ کر سرکار فاروق اعظم نے فرمایا، تو جانتا بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ تیرے اور ہر مومن کے مولا ہیں، اور جس کے یہ مولا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اس کو امام ابن حجر نے سوائق محرقہ کے اندر نقل کیا۔ تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ تیرے اور ہر مومن کے مولا ہیں، اور جس کے یہ مولا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، یہ حضرت فاروق اعظم کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرا عمر فرشتوں کی بولی میں بولتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے حق عمر کی زبان اور دل پہ رکھ دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہاں سے بیان کی کہ جس کے علی مولا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے؟ دراصل یہ حدیث پاک ہے کہ جس کو خود حضرت امیر المومنین نے روایت کیا، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانہ پھاڑا اور اس کو روزگی عنایت کی اور جانوروں کو پیدا فرمایا، بے شک حضور جان نور علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ علی، تجھ سے مومن کے سوا اور کوئی محبت نہ کرے گا، اور منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہ رکھے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضرت مولا کائنات سے بغض رکھنا منافق ہونے کی حیدر کرار کی کہ ان کی محبت کسوٹی بن گئی کسی کا ایمان پرکھنے کے لیے۔ ان کی ذات پاک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے دن حضرت مولا وجہ الکریم کو بلایا، اور کافی دیر تک حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ان سے آہستہ آہستہ گفتگو فرماتے رہے۔ سرگوشی بھی اس کو کہتے ہیں، جیسے کسی کے کان کے قریب منہ کر کے آہستہ آہستہ کچھ کہنا، والوں کو اس سے تجسس بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مولا مرتضیٰ سے آہستہ آہستہ دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آج آپ نے اپنے چچا کی سرگوشی فرمائی ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس بات کو سنایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا، ما انت جیہ ولکن اللہ، سے سرگوشی نہیں کی بلکہ میں اللہ نے کی ہے، یعنی میں نے جو باتیں علی المرتضیٰ سے کی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی ہیں۔ سبحان اللہ الکریم۔ اب ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ مشکات میں ہے، اور ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کیا۔ یہ حدیث آپ سنیں گے تو مزید شان مقام حیدر کرار جو ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من سب علی قد سبنی، فرمایا جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ احباب گرامی، علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت، حضور کی محبت، حضور کی محبت، اللہ کی محبت۔ شیر خدا مشکل کشا سے بغض، حضور سے بغض ہے، حضور سے بغض اللہ سے بغض ہے۔ خدا سے جو محبت، شیر خدا کی جو مدد کرے اس کے زبان پر کبھی بھی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ستودہ صفات کے لیے معاذ اللہ کبھی کوئی برا لفظ نہیں آ سکتا۔ حضرت امیر المومنین ہے، یہاں میں آپ کے گوش گزار ایک روایت کرنا چاہتا ہوں جس کو
حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نادى ملکم من السماء یوم بدر، کہ بدر کے دن، جو ہم غزوہ بدر یوم فرقان کا ذکر کر چکے اور آپ کو بتایا ہے کہ جب کفار مکہ نے کہا ہمارے جوڑ کے بھیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ہاشم اٹھو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اور سرکار علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو، سرکار امیر حمزہ اور سرکار عبید اللہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا تھا، اور مولا مرتضیٰ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑے۔ تو یہ روایت فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ایک فرشتہ آسمان سے ندا کر رہا تھا، یقال لہ رضوان، اس فرشتے کو رضوان کہا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ کیا کہہ رہا تھا آپ بھی سنیے اور محبت مرتضویت میں جھومیے۔ وہ کہہ رہا تھا لا سیف الا ذوالفقار ولا فتى الا علی، ذوالفقار یہ تلوار کا نام ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے۔ یہ آسمانوں سے ندا آ رہی ہے، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں اور مولا علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو شجاعت و جواں مردی ہے، اس کی بارے میں ایک روایت سماعت کیجئے گا۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ عمر بن عبد ود، یہ عمر بن عبد ود جو تھا، عبد ود ہے، اس کو بدر کے اندر بڑے کاری زخم آئے تھے، اور شکست کی خفت اس نے اتنی محسوس کی تھی کہ اس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ جب تک میں اپنے زخموں کا اور اپنے رفقا کے قتل کا بدلہ نہ لوں مسلمانوں سے، میں اپنے سر پہ تیل نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس قسم پر قائم رہا۔ تو احد کا معرکہ بعد میں پیش آیا، اس وقت وہ زخمی تھا، میدان احد میں شریک نہ ہو سکا۔ خندق کے غزوہ خندق کے موقع پر جب یہ سارے اہل مکہ جمع ہو کر آئے ہیں مدینہ شریف پہ چڑھائی کے ارادے سے، تو اس کے اندر یہ شخص موجود تھا، اور یہ عرب کے بڑے بڑے دلیروں میں سے ایک دلیر مانا جاتا تھا۔ اس کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ جس لشکر میں یہ ہوتا تھا، یہ اکیلا 1000 بندے کے برابر مانا جاتا تھا، اس قدر یہ دلیر تھا۔ مختصر یہ کہ غزوہ خندق میں یہ مغرور، اپنی بے باکی کے اندر، اپنی نام نہاد دلیری کے نشے میں مخمور، بڑے بڑے فخریہ اشعار پڑھ رہا تھا، اور جنگی ہاتھی کی طرح یہ چنگھاڑ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس کی یہ یاوہ گوئی سماعت کی تو فرما کون ہے جو اس کافر و مغرور کا کام تمام کرے؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سب سے نکل کر بکمال ادب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آقا مجھے اجازت دیجیے۔ سرکار علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ وہ برابر مقابلے کے لیے پکارتا رہا۔ مولا مرتضیٰ نے پھر اجازت مانگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عمر بن عبد ود ہے جو للکار رہا ہے، جانتے ہو؟ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی آقا میں جانتا ہوں، آپ بس اجازت دیجئے، میں بھی تو علی ہوں اور آپ کا علی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تلوار ذوالفقار مولا مرتضیٰ کو دی اور اپنی زرہ اتار کر شیر خدا کو پہنائی، اور اپنا امامہ اقدس حضور مولا مرتضیٰ کے سر انور پہ باندھا، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی الہی عبیدہ بن حارث کو تو نے بروز بدر اور حمزہ بن عبد المطلب کو روز احد اپنے پاس بلا لیا۔ اب یہ علی تیرا بندہ، میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، الہی تو اس کی مدد فرما اور صحیح و سالم مظفر و منصور پھر مجھ سے ملا دے۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، شیر خدا، مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیدل ہی اس عمر کے پاس پہنچے۔ اس کا مشہور قول تھا کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے 3 چیزوں کا سوال کرے تو ان 3 باتوں میں سے جو وہ درخواست کرے گا میں ایک ضرور قبول کر لوں گا۔ مولا علی اس کے سامنے جلوہ گر ہو گئے، وہ سواری پر بیٹھا ہوا، آپ نے فرمایا یہ تیرا ہی قول ہے کہ تجھ سے جو کوئی 3 درخواستیں پیش کرے تو 3 میں سے ایک قبول کرے گا؟ اس نے کہا جی بالکل میرا ہی ہے۔
آپ نے فرمایا پھر سن، پہلا سوال میرا تجھ سے یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر۔ کیا بات ہے جناب، کاش کہ ہم اس فکر کو سمجھ سکیں، اس زاویہ نگاہ کو سمجھ سکیں۔ یہی فکر ہمیں نظر آتی ہے خیبر کے میدان میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگلے دن جب مولا مرتضیٰ کو وہ جھنڈا عطا کیا تو شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی تھی، حضور حکم کیجئے کہ کرنا کیا ہے؟ حالانکہ فتح کی خبر گزشتہ روز دی جا چکی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ تلوار پکڑ کے کہا کہ میں ان کو کاٹ دوں گا، حضور سے پوچھا حکم کیجئے کرنا کیا ہے؟ فرما جا کے ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں التماس کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، بالخصوص احباب اہل سنت کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غلطیاں انسانوں سے واقع ہوا کرتی ہیں، کبھی کسی کے کافر ہونے کی تمنا مت کیجئے۔ کوئی بگڑ گیا ہے نظریے کے اعتبار سے، اپنا تھا، کسی بات میں بہک گیا ہے، پھسل گیا ہے، تو فوری طور پر کاٹ کرنے سے اور اس کو اڑا دینا، اڑانے سے میری مراد یہی ہے کہ اس کو کافر و بے ایمان قرار دے کر فارغ کرنے پر اکتفا مت کیجئے۔ سب سے پہلے درد دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ مولا مرتضیٰ ذوالفقار ہاتھ میں لے کر، حضور کا امامہ پہن کر، سرکار کی زرہ پہن کر، اور حضور کی دعا پیچھے ہے مدد پر، اور یہ خود شیر خدا ہیں، لیکن جب بہت بڑا پہلوان مقابلے میں آتا ہے تو شیر خدا اس کی مشہور بات پر جو 3 درخواستیں اس نے کہا، ایک میں قبول کر لوں گا، پہلی بات شیر خدا نے فرمایا تو اسلام قبول کر۔ یہی ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے کہ بندہ دائرہ اسلام میں آئے، نہ کہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ دائرہ اسلام میں آئے ہوں کو اپنے انا اور بالادستی کی بھینٹ چڑھا کر اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اسلام قبول کر، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر یہاں سے چلا جا، لڑائی کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا میں قریش کی عورتوں کے تانے نہیں سن سکتا، وہ کہیں گی بڑا مرد بنا پھرتا تھا کہ اپنی نظر بھی پوری نہ کی اور بغیر جنگ کے واپس آ گیا۔ یہ 2 ہو گئیں۔ اب سنیے مولا علی نے تیسری بات کیا فرمائی، فرمایا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ یہ سن کر وہ ہنسا، اور ہنس کر اس نے کہا مجھ کو یہ امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے کوئی مجھ سے یہ بھی کبھی کوئی کہے گا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ مولا علی پیدل تھے، اس دشمن کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ سوار ہو کے مقابلہ کرے، وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا اور بے زبان گھوڑے کی جو کونچیں اس نے کاٹ دیں، اور پھر مولا علی سے مولا علی کا تعارف مانگا، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ کہا ابھی تم کم سن نوجوان ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، اور تمہارے باپ بھی میرے دوست تھے، مجھ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اپنی تلوار سے تمہارا خون بہاؤں، تم واپس چلے جاؤ۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا لیکن مجھے تیرا خون بہانا بڑا پسند ہے۔ عمر جو تھا وہ غصے میں بے تاب ہوا، تلوار اس نے نیام سے نکالی اور ایک دم آپ کے سر پہ وار کیا، اور آپ نے اس کو سپر جو ڈھال ہوتی ہے اس سے روکا۔ علماء نے نقل کیا ہے کہ اس کا یہ وار اتنا شدید تھا کہ ڈھال کو کاٹ کر تلوار کی ضرب جو تھی اس کا ایک اثر حضور مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیشانی پر نور پر بھی ہلکا سا زخم آ گیا۔ اب وہ اپنا وار کر چکا، باری تھی شیر خدا کی، اور باری تھی زور قوت بازو حیدر کو عام کرنے کی۔ سرکار مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی تلوار ذوالفقار سے ایسا بھرپور وار اس کے شانے پر کیا کہ اس کا شانہ کٹ گیا اور تلوار نیچے تک اتر گئی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ساتھ ہی اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان کیا۔ یہ دیکھ کر زرار اور حبیرہ یہ آپ پہ ٹوٹ پڑے، لیکن جب انہوں نے بھی ذوالفقار حیدری کو دیکھا تو اب تاب نہیں تھی کہ اتنا بڑا تگڑا 1000 بندوں کے برابر جو مانا جاتا ہے وہ کٹا پڑا ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ طریقہ ہوتا تھا میدانوں کے اندر کہ جب کوئی کسی کو مارتا تھا تو وہ اس کی فتح کی علامت کے طور پہ اس کی زرہ، اس کی تلوار وغیرہ اتار لیتے تھے۔ مولا مرتضیٰ نے اس کی کوئی زرہ نہیں اتاری،
اس کی تلوار اور اس کے دیگر جو اسلحہ تھا اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ اس کی بہن جب اس کی لاش پہ روتی آئی اور اس کے سرانے بیٹھ کر دیکھا کہ ہتھیار موجود ہیں تو کہنے لگی کہ میرے بھائی کا قاتل کوئی مرد کریم الطبع، گرامی قدر، بہادر اور قومیت میں اس کا ہم اثر و مقابل معلوم ہوتا ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگی تو اس کو بتایا گیا کہ یہ ضرب حیدری کا شکار ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہ وہ عورت بھی سرانے بیٹھ کر گن گا رہی ہے کہ قتل تو میرے بھائی کا ہوا ہے، پر ہے کوئی مرد کہ جس نے قتل کے بعد نہ تلوار اس کی لی ہے اور نہ اس کے وجود سے زرہ کو اتارا ہے۔ خیبر کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ جو قلعہ خیبر پر مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے گئے تھے، تو اس مقام پر امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پہنچنے پر آپ کے مقابلے میں قلعے سے 2 سپاہی نکل کر آئے اور آپ سے مقابلہ کیا۔ آپ نے دونوں کو فنار کر دیا، اور ان فنار ہونے والوں میں سے ایک مرحب کا بھائی بھی تھا۔ مرحب نے جب اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ خون میں لتھڑا ہوا ہے تو وہ جوش انتقام کے خود پہنے اور اس کے اوپر گول پتھر خوبصورت اس نے اوپر باندھا ہوا تھا، اور نیزہ، اس نیزے کی بھال کا وزن 3 من تھا، اور وہ قوی ہیکل شیر صورت میں میدان کے اندر آ گیا اور اشعار پڑھنے لگا، قد علمت خیبر انی مرحب شاہ کی صلاح باطل مجرب۔ خیبر والے خوب جانتے ہیں میں مرحب ہوں، صلاح پوش، فن حرب میں ماہر اور شجاعت میں مشہور ہوں۔ اذا اللیوث اقبلت تلہب واحجمت عن صولۃ المخلب، کہا جب مارکے میں شیر دراتے اور آگ کے شعلے بھڑکاتے ہیں اس وقت غالب مرحب کے حملے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خلط حیا خمایا ابدا لا تخرب اطعن احیانا وحینا اضرب، میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے کوئی میرے نزدیک نہیں آتا، میں کبھی نیزہ مارتا ہوں اور کبھی تلوار چلاتا ہوں۔ ان اغلب الدہر فانی اغلب والقرن عندی بالدماء مخدب، اگر سارا زمانہ بھی مغلوب ہو جائے تو مرحب کہتا ہے میں غالب ہی رہوں گا، اور مد مقابل میرے نزدیک جو ہے وہ خون میں رنگا ہوا ملے گا۔ یہ فخریہ اشعار جو ہیں میدانوں میں اتر کے لوگ پڑھا کرتے تھے، مرحب نے بھی پڑھے۔ اب باری تھی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، تو مولا المسلمین نے کون سے اشعار پڑھے سماعت فرمائیے۔ سرکار حیدر قرار نے فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ، میں وہ ہوں کہ میری والدہ ماجدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر نیستاں کی طرح مہیب اور ہیبت ناک ہوں۔ اکلیکم بالسیف کیل السندرہ اضربکم ضربا یبین الفقرہ، میں تلوار کے بڑے پیمانے سے تمہیں ناپوں گا، یعنی بہت زیادہ تمہیں قتل کروں گا، اور میں تمہیں ایک ایسی ضرب لگاؤں گا جس سے تمہاری پشت کا ایک ایک مورا جدا ہو جائے گا۔ وَتَرْكُ الْقُرْنَ بِقَاعٍ جُرْزَةٍ اضرب السیف رقاب الکفرہ، میں نیزے کو سخت زمین میں گاڑتا ہوں اور اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اتارتا ہوں۔ مقابلہ شروع ہوا اور اس نے وار کیا، مولا مرتضیٰ نے اس کے وار کو روکا، اور پھر شیر یزداں نے ذوالفقار حیدری کا ایسا وار اس کے سر پہ کیا کہ تلوار خود کاٹتی ہوئی اور منہ کو کاٹتی ہوئی، گلے کو کاٹتی، سینے کو کاٹتی، 2 ٹکڑے کر کے مرحب کو زمین پر پھینک دیا۔ احباب گرامی قدر، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت و بہادری کے یہ 2 واقعے اگرچہ یہ مشہور بھی ہیں، میں نے اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک بہادری کی بات ہے جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ ایک جنگ میں مولا مرتضیٰ کافر کے مقابل آئے اور اس کو گرا کے اس کے سینے پہ سوار ہوئے، قریب تھا کہ اسے کاٹ پھینکتے کہ اس بدبخت نے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے روح انور پر تھونک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نے ایسا کیا تو شیر خدا اس کو چھوڑ کر چل پڑے اور اس سے لڑنے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا، اور جب وہ چلا تو مولانا روم کہتے گشت حیراں مبارز در عمل از نمودن عفو رحم بے محل
وہ جنگجو آپ کا میدان کارزار میں اس بے موقع معاف فرمانے اور رحم کرنے والے عمل سے حیران ہو گیا۔ در شجاعت شیر ربا نیستی، در مروت خود کے داند کیستی۔ کہا آپ بہادری ہیں، بہادری کے اندر ہوتے ہیں اور شیر خدا مانے ہوئے ہیں، مگر مروت میں کون کم سمجھ سکتا ہے کہ آپ کس قدر اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ گفت بربند تیغ تیز فراشتی، اس افغندی مرابہ گزاشتی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے پہلے مجھ پہ تلوار اٹھائی، پھر کیا بات ہے کہ اس کو پھینک دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ راز بکشا اے علی مرتضیٰ، اے پس سوء القضا حسن القضا، اے علی اس راز کو کھول دیجئے۔ آپ تو میری بدقسمتی کے بعد خوش قسمتی بن گئے ہیں کہ میرے قتل کا ارادہ تھا اور مجھے معاف کر دیا۔ اب مولا مرتضیٰ کا جواب سنیے اور یہ شجاعت حیدر کرار دیکھیے کہ کیا ہے۔ گفت من تیغ از پہ حق می زنم، بندائے حقم نہ مامور تنم۔ مولا کائنات نے فرمایا میں اللہ کے لیے تلوار چلاتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تن اور نفس کا فرما بردار اور اس کا غلام نہیں ہوں۔ شیر حقم نیستم شیر ہوا، او میں شیر خدا ہوں، حق کا شیر ہوں، میں حرص و ہوا کا شیر نہیں ہوں۔ فعل من بردین من باشد گواہ، میرا یہ کام کہ تو نے تھوکا اور میں نے تجھے چھوڑ دیا، میرا یہ کام میرے کمال دین پر بہت بڑا گواہ ہے۔ من چتی غم پر گہرہائے وصال، زندہ گردانم نکشتہ در قتال، میں ایسی تلوار ہوں جس میں وصال کے موتی لگے ہوئے ہیں۔ میں جنگ میں کفار کو قتل نہیں کرتا، بلکہ میرا مقصود یہ ہے کہ دولت ایمان کے ساتھ ابدی زندگی بخش دوں۔ سبحان اللہ الکریم۔ چوں خدو انداختی بر روئے من، نفس جنو بید دتبا شد خون من۔ جب تو نے جنگ کے وقت میرے چہرے پہ تھوکا تو میرا دل حرکت غضبی میں آ گیا اور میرا جو حسن خلق تھا وہ بگڑنے لگا۔ چوں درآمد علت اندر غزا، تیغ را دیدم نہاں کردن سزا۔ میں جہاد اللہ کے لیے کرنے آیا تھا، پر تیرے تھوکنے کی وجہ سے جو غصہ چڑھا تو نفس کی خواہش بیچ میں شامل ہو گئی، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ علی ہون نہیں تلوار چلانی، ہون تلوار نیام چی پا لئیے۔ نیم برحق شدو نیم ہوا، شرکت اندر کار حق نبوت روا۔ کیونکہ میرا جہاد کچھ اللہ کے واسطے رہ گیا اور کچھ مقتضائے خواہش نفس ہو گیا، اور اللہ کے کام میں شرک جائز نہیں ہے کہ آدھا کام اللہ کے لیے ہو اور آدھا کام جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے ہو۔ سبحان اللہ الکریم۔ اندر آمندر کشا دوم مرترا، تف زدی و تحفہ دادم مرترا۔ آؤ میں نے تمہارے لیے فیض کا دروازہ کھول دیا ہے، تم نے مجھ پر تھوکا تھا، میں تیرے لیے ہدایت کا تحفہ لایا ہوں۔ مر جفا گرہ چنی حامین ہم، پیش پائے چپ چساں سرمین ہم۔ میرا معمول ہے کہ میں اہل جفا کو ایسے ہی انعامات دیا کرتا ہوں اور پائے چپ پر بھی اس طرح سخت سر رکھا کرتا ہوں۔ تو اس نے کافر نے لیٹے لیٹے شکست خوردہ نے میدان کے اندر کیا کہا، ایک ہی شعر ہے مولانا روم کا، سماعت کر لیجئے۔ اس نے کہا تیغ حلمت جان مارا چاک کرد، آب علمت خاک مارا پاک کرد۔ اے علی مرتضیٰ، آپ کے حکم کی تلوار نے میری جان کو، آپ کے حلم کی تلوار نے، آپ کے اس عفو و درگزر کی تلوار نے میری جان کو چاک کر دیا ہے، اور آپ کے علم کے پانی نے میری ناپاک مٹی کو پاک کر دیا ہے۔ گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے آپ نے ایک کافر کو مارنا تھا، لیکن آپ کی اس ادائے بہادری نے میرے کفر کو مار دیا ہے۔ یہ ہے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت۔ سبحان اللہ الکریم۔ احباب گرامی قدر، کچھ احادیث مزید احادیث کا ہم رخ کرتے ہیں شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خصوصیت پر۔ یہ ترمذی و مشکات کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غیری وغیرک۔ سرکار نے مولا علی سے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے اور تیرے سوا کسی شخص کے لیے جائز نہیں
کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں آئے. جس پر غسل فرض ہو جائے اس کو جنبی کہتے ہیں اور اس حالت کو جنابت کہتے ہیں، اور جس پہ غسل فرض ہو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. معتکف پر سوئے غسل فرض ہو جائے تو فقہا نے لکھا وہ وہیں خاک پر، صف کی مٹی پر کسی طریقے سے تیمم کرے جب اس نے غسل خانے کی طرف جانا ہے، تاکہ ناپاکی کی حالت میں اس کے مزید قدم مسجد میں نہ پڑیں. اس قدر احتیاط ہے. اور سرکار فرماتے علی میرے اور تیرے سوا کسی اور کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. امام حاکم نے اس حدیث کو لکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے اس حدیث کو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، شیر خدا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا. علی متقی ہندی نے اس کو کنز الاموال میں لکھا. اور آپ 10:15 بجے سے ہمارے ساتھ ہیں. میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ام المومنین کی مبارک زبان اطہر سے سن لیجئے کہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر علی عبادۃ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اور انہی سے یعنی ام المومنین صدیقہ کائنات سے ایک حدیث مروی ہے. اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، حاکم نشاپوری علیہ رحمت نے مستدرک میں لکھا. ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی، کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی کہ مولا علی حاضر ہوئے. فقال ھذا سید العرب، کریم نے ان کو دیکھ کے فرمایا یہ عرب کا سردار ہے. فقلت بأبی وأمی انت سید العرب، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، عرب کے سردار تو آپ ہیں. فقال انا سید العالمین وہو سید العرب، فرما صدیقہ میں عالمین کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے. کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ بھی کنز الاموال کے اندر ہے اور اس کو سیدنا عبداللہ بن اسعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے غور سے حدیث پاک سنیے گا، مشام دماغ معطر ہوگا اور دل کے اندر جو پھول بوٹے کھلے ہوئے نا حب مرتضویت کے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ باد نسیم چلنے والی ہے جو اس بہار میں اضافہ کرتی چلی جائے گی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّي فِي عَلِيٍّ ثَلَاثُ خِصَالٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شیر خدا کے 3 القاب، 3 خوبیاں وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے مجھ تک پہنچائیں. آپ بھی سنیے وہ 3 خوبیاں اور 3 القاب حیدر کرار کے کون سے ہیں. فرمایا انہو سید المسلمین، علی مسلمانوں کے سردار ہیں. وامام المتقین، اور شیر خدا متقیوں کے امام ہے. وقائد الغر المعجلین، اور سفید ہاتھ اور روشن چہرے والوں کا پیشوا ہے علی المرتضیٰ. قیامت والے دن اہل حق کی، اہل ایمان کی اور مومنوں کی نشانی کیا ہوگی کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، روشن ہاتھ والے، روشن چہرے والے. تو کہا وہ جو روشن چہرے اور روشن ہاتھ والے ہیں ان کے پیشوا کا نام علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. آئیے ایک اور بڑی حسین حدیث سماعت فرمائیے گا. یہ امام حاکم نشاپوری نے اسے مستدرک میں لکھا ہے. اسی مضمون کی حدیث امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں درج کی ہے، اور جو میں اس وقت حدیث پڑھ رہا ہوں اس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اشتاقت الجنہ الی ثلاث، فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے. غور کیا آپ نے اس مبارک ارشاد پر؟ جنت 3 بندوں کی مشتاق ہے، شوق رکھتی ہے، آرزو رکھتی ہے، کاش وہ دن آئے کہ یہ تینوں حضرات ایک ایک کر کے میرے اندر سما جائیں. میرے گل و گلزار، میرے باغ و بہار، میرے رنگ و نور و سرور، اور میرے اندر جو انعامات الہیہ کی بارش ہے اور جو ہر طرف رحمت اور خوبصورتی اور حسن ہے اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے.
جنت کو شوق ہے۔ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے، اور وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا علی و عمار و سلمان، ایک مولا علی، دوسرے حضرت عمار بن یاسر، اور تیسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی جنت بھی مشتاق ہے، جنت بھی جن کا انتظار کرتی ہے، جنت جن کی طلب رکھتی ہے، جنت جن سے محبت کرتی ہے۔ احباب ذی وقار، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہم نے شجاعت کی بات بھی کی، فضیلت بھی کی بات بھی کی، اور اب ہم ذرا آپ کے علم و فضل کی بات کریں۔ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ۔ علم سیکھنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ استاد کے آگے زانو تلمس طے کیا جائے، اور علم لدنی بھی ہوتا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ یہ وہ علم ہے جو خاص اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور جس سے اللہ اپنے بندوں کے سینوں کو لبریز کر دیتا ہے، اور علم کی جو نعمت و دولت ہے وہ نگاہوں سے بھی عطا ہوتی ہے۔ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس جو علم ہے اس کا حسن کیا ہے، اور مختلف علوم پر جو اللہ نے آپ کو دسترس اور مہارت عطا فرمائی ہے، ان علوم کے بارے میں وہ عطا کا ذریعہ سبب کیا ہے۔ ایک حدیث اس پہ سن لیجئے گا، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو مستدرک کے اندر نقل کیا، انہوں نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا، جج بنا کر، کہ وہاں کے فیصلے آپ کریں گے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میری عمر چھوٹی ہے اور مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے معاملات سن کر اس کے فیصلے کروں، میں نے کبھی حضور کسی کے فیصلے نہیں کیے، تو پورے یمن کے لوگوں کے فیصلے کیسے کروں گا؟ فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ، تو نبی پاک علیہ السلام نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ مبارک کی ایک ضرب لگائی، قال، اور پھر اللہ کے حضور عرض کی، اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، الہی اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر اور اس کی زبان کو استقلال عطا فرما۔ فوالذی فلق الحبۃ، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے اس رب کی قسم جل شانہ کہ اس دن کے بعد مجھے کوئی شبہ نہیں ہوا فی قضاء بین اثنین، 2 بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی مجھے دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ نے غور کیا کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور پر نور علیہ السلام کے دست حق ضرب اور حضور کی جو دعا کا فیض تھا، وہی فیض یوں ظاہر ہوا۔ کیسے ظاہر ہوا؟ روایت سماعت فرمائیے۔ سوائق محرقہ اور کنز العمال میں ہے، اور سعید ابن مسیب یہ تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں لم یکن احد من الصحابۃ یقول صلونی الا علیٰ، کہ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سوائے مولا علی کے کوئی ایسا نہ تھا جو یہ فرمایا کرے کہ سلونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود ارشاد فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب یفتح کل باب الی الف باب، کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے علم کے 1000 باب چیپٹر جس کو ہم کہتے ہیں چیپٹر، سرکار علیہ السلام نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے، اور پھر کل باب الی الف باب، اور فرمایا کہ ہر باب، ہر چیپٹر سے آگے علم کے 1000 چیپٹر کھلتے ہیں۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید، سبحان اللہ الکریم۔ اور سنیے مولا مرتضیٰ کے علم اقدس کی کمال کی بات، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی عیبۃ علمی، فرمایا کہ علی میرے علم، جو میرے علم کا خزانہ ہے، جو میرا علم ہے، راز و اسرار ہے، جو بھید ہے، علی اس کا خزانہ ہے۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان القرآن انزل علی 7 احرف ما فی حرف الا ولہ ظہر و بطن، قرآن پاک 7 قراتوں میں نازل ہوا اور کوئی حرف ایسا نہیں کہ جس کا ایک ظاہر معنی نہ ہو اور ایک باطن کا نہ ہو۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ ان علیا عندہ من الظاہر والباطن، ہر حرف کے ظاہر و باطن کا علم شیر خدا کے پاس ہے۔ حضرت مسلم بن اوس روایت کرتے ہیں کہ مولا المسلمین امام المتقین سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے ہی نہ پاؤ۔ فإنی لا اسأل عن شیء دون العرش الا اخبر عنہ، بلا شبہ عرش کے سوا کسی چیز کے متعلق تم مجھ سے نہیں پوچھو گے مگر میں یہیں کھڑا کھڑا تمہیں اس کی خبر ارشاد فرماؤں گا۔ اور سنیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب خالص الاعتقاد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مولا مرتضیٰ کی بزم علم میں حاضر تھا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم واعظ فرما رہے تھے اور مولا مرتضیٰ نے اپنے خطبے میں فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو، فواللہ، اللہ کی قسم، لا تسألون عن شيء يكون الى يوم القیامت الا حدثكم به، اللہ کی قسم ہے قیامت والے دن تک جو کچھ ہونے والا ہے تم اس کی کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ شان ہے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم و فضل کی، ان کی شان کی، ان کی عظمت کی۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ عاشوراء کے دن کے روزے کی نسبت تمہیں کس نے فتویٰ دیا ہے؟ قالوا علی، لوگوں نے کہا مولا علی نے۔ قالت اما انہ اعلم الناس بالسنہ، کا بے شک وہ سنت نبوی کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا یفتین احد فی المسجد وعلی حاضر، کہ جب علی المرتضیٰ مسجد میں موجود ہو تو کوئی دوسرا بندہ فتویٰ نہ دیا کرے، فتویٰ مولا علی دیا کرے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں خطبنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال اقدانا علی، حضرت فاروق اعظم نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا بے شک علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہم میں سب سے بڑے قاضی ہیں۔ وقت گزر گیا اور خبر تک نہ ہوئی، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ کیا کہا تھا شاعر نے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میں اب اس مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ کرامات کی بات ہوتی ہے، کرامات کی، تو میں آپ کو ایک مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت سنانا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ آپ کے دور خلافت کی بات ہے کہ ایک حبشی غلام نے چوری کی، اس کو آپ کی خدمت میں لایا گیا، پوچھنے پر اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے، آپ نے حد جاری کر دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جا رہا ہے تو راستے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مل گئے اور انہوں نے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس نے جواب دیا، اب غور سے سنیے گا، اس نے جواب دیا امیر المومنین امام المسلمین داماد رسول شوہر بطول حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے تو اب بھی ان کی تعریف کر رہا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ محبت اس کا نام ہے جناب۔ اس نے جواب دیا میں ان کی تعریف کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے جو میرا ہاتھ کاٹا ہے تو وہ تو انہوں نے عدل و انصاف کیا ہے، اور عدل و انصاف کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے میرا یہاں ہاتھ کاٹ کے مجھے دوزخ سے بچا لیا ہے کہ جو میرا جرم تھا اس کی سزا مجھے دنیا میں مل گئی اور میں نے اس سے توبہ کر لی، حد بھی جاری ہو گئی، توبہ بھی ہو گئی، تو علی پاک نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے دوزخ سے بچایا ہے۔
تو اب اس پر میں کیا مدحت مرتضیٰ چھوڑ دوں، ان کا نام نامی اس میں گرامی ادب سے تعظیم سے محبت سے لینا چھوڑ دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چلا گیا تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ جواب حضرت مولا المسلمین کی خدمت میں پیش کیا۔ سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس حبشی کو واپس بلایا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو سرکار حیدر کرار نے کیا کیا؟ وَوَضَعَ يَدَاهُ عَلَى صَعِيدِهِ وَغَطَّاهُ بِمَنْدِيلٍ وَدَعَا بِدَعْوَاتٍ۔ تو سرکار حیدر کرار نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ گٹ کے ساتھ جوڑا اور ایک رومال سے اس کو ڈھانپ دیا، اور مولا مرتضیٰ نے دعا فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں فَسَمِعْنَا صَوْتٌ مِّنَ السَّمَاءِ ارْفَعِ الرِّضَاءَ عَنِ الْيَدِ۔ ہم نے آسمانوں سے ایک آواز سنی کہ یہ جو کپڑا دیا ہوا ہے، رومال اس کے ہاتھ پہ دیا ہوا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ اب کیا ہوا؟ فَرَفَعْنَاهُ فَإِذَا الْيَدُ قَدْ بَرِئَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَمِيلِ صُنْعِهِ۔ تو جب اس کپڑے کو وہاں سے ہٹایا گیا تو کیا دیکھا کہ اللہ کے حکم سے وہ ہاتھ بہترین طریقے پہ آپس میں جڑ چکا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کبھی یہ کاٹا ہی نہیں گیا۔ شان بھی ہو، عظمت بھی ہو، طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، عہدہ بھی ہو، بزرگی بھی ہو، کرامات کا مرکز بھی ہو، محبوب کے محبوب بھی ہوں، ساری شانیں ہوں اور پھر عاجزی ہو، یہ بھی وصف حیدر ہے، یہ بھی کمال مشکل کشا ہے، تواضع انکساری، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اور یہ شان و مرتبے والوں کی شان ہی ہوتی ہے کہ وہ شان عرفہ پر ہوتے ہوئے بھی تواضع اور انکساری سے کام لیتے ہیں۔ حضرت ابو مطر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد سے نکل کے جا رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی، اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ، یعنی ان کا جو تہمت کا کپڑا ہے وہ کہیں ٹخنوں سے نیچے تھا۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، میں آپ کے ساتھ ہو گیا۔ آپ اونٹوں کے بازار میں تشریف لے گئے جہاں اونٹ رخت ہو رہے تھے، اور تاجروں سے فرمایا، سنیے مولا مرتضیٰ کی صحت کا پہلو، فرمایا بیچو مگر قسم نہ کھاؤ کیونکہ اس سے برکت جاتی رہتی ہے، اگرچہ چیز بک جاتی ہے۔ پھر ایک کھجور بیچنے والے کی دکان پہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک غلام رو رہا ہے، آپ نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ میں نے اس دکان والے سے ایک درم کی کھجوریں خریدی تھیں، اور جب میں لے کر گیا تو میرے مالک نے واپس کر دی اور کہا کہ کھجوریں واپس کرا اور درم لیا، اب میں لے کر آیا ہوں تو یہ مجھ سے کھجوریں نہیں لے رہا اور درہم واپس نہیں کر رہا، اب میں بیچ میں بیٹھا رو رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس دکاندار سے فرمایا یہ غلام ہے، یہ اپنا اختیار نہیں رکھتا، لہٰذا اس سے واپس لے لو۔ اس نے تحمل کیا۔ تو یہ حضرت ابو مطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ تو جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ سن کر اس نے کھجوریں واپس لے لیں اور اس غلام کو درہم دے دیا اور عرض کیا آپ مجھ پر خوش ہوئے؟ یہ مولا مرتضیٰ سے دکاندار سوال پوچھ رہا ہے۔ فرما اگر مجھے خوش کرنا ہے تو لوگوں کو ان کا حق پورا دو۔ یہ فرمان اگرچہ اس دکاندار کو تھا، لیکن ہر حب مرتضویت کی دولت والے کے لیے یہ مولا مرتضیٰ کی نصیحت بھی ہے، ارشاد بھی ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو ہر حق والے کو اس کا حق پورا دیا جائے۔ پھر آپ دوسرے دکانداروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اگر مسکینوں کو کھلاؤ گے تو تمہارے کسب میں برکت ہوگی۔ پھر وہاں سے مچھلی بیچنے والوں کے قریب تشریف لے گئے اور ان کے لیے ارشاد فرمایا ہمارے بازار میں وہ مچھلی جو مر کے پانی کے اوپر آ جاتی ہے نہ بیچنا۔ پھر آپ کپڑا بیچنے والوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا 3 درہم کی ایک قمیص مجھے دو۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ دکاندار نے مولا علی کو پہچان لیا تو آپ نے اس سے نہ لی، اگلی دکان پہ گئے، وہ بھی آپ کو جانتا تھا، آپ نے اس سے بھی نہ لی، اور تیسری دکان پہ پہنچے تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا، کہا 3 درہم کی قمیص چاہیے۔ تو اس نے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو 3 درہم کی ایک قمیص دے دی اور سرکار حیدر کرار لے کر تشریف لے گئے۔ اس کا والد دکان پر آیا، لوگوں نے اس کو بتایا کہ حضور امیر المومنین آئے تھے اور اس نے قمیص مہنگی دی ہے شیر خدا کو، اصل میں وہ قمیص 2 درہم کی تھی اور اس نے 3 درہم کی وہ قمیص دے دی۔ اس نے اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کی
اور بڑا نادم و شرمسار ہو کر وہ درہم لے کر مولا کائنات کی خدمت میں پہنچا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضور یہ درہم جو ہے وہ واپس قبول کر لیں۔ فرما کیوں؟ اس نے عرض کیا جو قمیص آپ خرید کے لائے ہیں وہ 2 درہم کی تھی جو میرے لڑکے نے 3 درہم کی دے دی۔ مولا کائنات نے فرمایا باعنی برضائی واخذت رضاء، فرمایا کہ اس نے مجھے بیچا، میں نے اس سے خریدا، یہ جو خرید و فروخت آپس میں ہوئی ہے ہماری باہمی رضامندی سے ہوئی ہے، لہذا اب میں یہ جو درہم ہے تم سے واپس نہیں لوں گا۔ آپ غور کیجئے، یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے منصب، اپنی ڈیوٹی کو اس انداز پر نبھا رہے ہیں۔ ولایت ان کے گھر سے تقسیم ہوتی ہے، شک کی کوئی نہیں۔ لہٰذا ہر پیر طریقت کی ذمہ داری بڑی معذرت کے ساتھ صرف حجرہ نشین ہو جانے میں نہیں ہے۔ جب شیر خدا بازاروں میں نکل کر سودا سلب بیچنے والوں کی اصلاح فرما رہے ہیں، کم نہ تولنا، قسمیں نہ کھانا، مری ہوئی مچھلی نہ بیچنا، اور کوئی دکاندار ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اگر بازاروں میں پیران طریقت نہیں نکل سکتے تو ان کے آستانوں پر آئے ہوئے جو مرید ہیں انہی کی اصلاح کا فریضہ آسن طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ اور اگر یہ توجہ کر لی جائے تو کتنے لوگ ہیں جن کی کایا پلٹ سکتی ہے کہ میں اپنے شیخ کے چوکھٹ پر گیا اور انہوں نے مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھا اور میں نہیں پڑھتا تھا تو مجھے تنبیہ کری ہے کہ نماز پڑھا کر، وہ اسی شوق میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ عجیب دستور چل نکلا، بڑی معذرت کے ساتھ میری نظر میں کوئی خاص فرد نہیں کہ جس کو نشانہ بنا کر میں بات کروں، اور نہ میں ان باتوں کا عادی ہوں۔ میں آپ سے مجموعی جنرلی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ بس مرید جائے اور نظر نیاز پیش کرے اور ہاتھ وغیرہ چوما چاٹی کرے اور واپس آ جائے۔ شیخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، اس کے ظاہر و باطن کی تربیت و اصلاح جو ہے اس کو آسن طریقے پر نبھائے۔ یہ شیخ کی، مرشد کی ڈیوٹی ہے۔ ساروں کا مرشد مولا علی ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس درگاہ طریقت سے، اس آستانہ رشد و ہدایت سے جو ایک طریقہ ہے وہ میں نے ابھی آپ کی گوش گزار کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک اور روایت سن لیجئے، راوی کہتے ہیں کہ میں سرکار مولا مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، سخت سردی کے دن تھے اور آپ نے پرانا کھیس اوڑھا ہوا تھا اور اس کھیس کے اندر بھی آپ کو سردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین، اللہ نے آپ اور آپ کے اہل و عیال کے لیے بیت المال میں حصہ مقرر فرمایا ہے اور آپ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات پاک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ اسی کھیس پر اکتفا ہو رہا ہے جس کے اندر آپ کو سردی لگ رہی ہے۔ تو مولا مرتضیٰ کا جواب سنیے گا۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا فقال انی واللہ لا ارزع من مالکم شیئا، ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ تمہارے مالوں میں سے کچھ لوں۔ وَهَذِهِ الْقَطِيفَةُ، اور یہ جو کھیس میں نے لیا ہوا ہے، ہی التی خرجت بها من المدینۃ المنورہ، یہ جب میں مدینہ پاک سے کوفہ آیا تھا، یہ کھیس اس وقت میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، یہ بھی بیت المال کا نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حسین سیرت مبارکہ۔ ایک ارشاد مولا مرتضیٰ کا اور سن لیں، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، اور حسن بن جرموز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ ایک دن مسجد کوفہ سے نکلے اور آپ کے اوپر 2 کپڑے تھے، ایک بطور تہمت باندھا تھا اور ایک اوپر اوڑھا ہوا تھا، اور دستے مبارک میں درہ تھا۔ بازار میں تشریف لے گئے، فَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو آپ نے دکانداروں کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم جو ہے فرمائی۔ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں بات کو کہ ولایت جس آستانے سے تقسیم ہوتی ہے یہ ان کا شعار اور طریقہ ہے کہ وہ بازاروں میں نیک بات کی دعوت دے رہے ہیں، بری بات سے منع کر رہے ہیں۔ مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں بتقوی اللہ عز وجل وصدق الحدیث وحسن البیع والوفاء فی الکیل والقسط فی المیزان، کہ اللہ سے ڈرنا، سچ بولنے، کھرا سودا بیچنے، پورا تولنے اور ترازو کو برابر رکھنے کی تلقین فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر المومنین مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو ذات پاک ہے، منبع فیض و برکات،
مولا مرتضیٰ کے فضائل حد و شمار سے باہر ہیں. عقل انسانی مظہر العجائب والغرائب ہے، مظہر العجائب والغرائب ہے. عقل انسانی اس کا ادراک نہیں کر سکتی. کروڑہا رحمتوں کا نزول آپ کے مزار گوہر بار پر کہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے آپ پر حملہ ہوا اور پھر 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. روایات کے مطابق سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جد الکریم علیہ السلام نے آپ کے جنازے کی امامت فرمائی. اور روایت میں ہے کہ سرکار امام حسن نے ایک دردناک خطبہ دیا اور فرما لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ رات ہم سے کون جدا ہوا؟ وہ جدا ہوا کہ جب میدان کارزار میں کھڑا ہو کر اللہ کی رضا اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار چلاتا تھا تو ان کی ایک طرف جبریل اور دوسری طرف میکائیل ہوا کرتے تھے. مولا المسلمین امام المتقین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زاہدانہ زندگی. اور آپ نے سنا ام المومن صدیقہ پاک کے تذکرے میں کہ سرکار حیدر قرار پیوند زدہ لباس پہنتے، فرمایا اس سے دل نرم رہتا ہے. تو یہ ساری باتیں کہ اتنی شان اور عظمت والے لوگ اس طرز کی زندگی گزار گئے کہ زندگی بھی جن پہ ناز کرتی ہے. اپنی گفتگو کو میں اختتام پہ لا رہا ہوں اور عاشق اہل بیت، محب اہل بیت کی محبت میں فنا شخصیت، بلکہ جن کی ذات سے ہم نے آل رسول سے پیار سیکھا الحمدللہ، جن کی بارگاہ سے ہمیں حب آل رسول کی جو مٹھاس نصیب ہوئی، آداب بارگاہ آل اطہار جن کی خدمت سراپا عظمت سے سیکھنے کا شرف حاصل ہوا. میری مراد امام عاشقاں مجدد دوراں اشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر العزیز ہیں. یہ آپ کی مشہور زمانہ نعتیہ کلام ہدایت بخشش ہے. 2-3 شعر فارسی میں ہیں، میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی شامل ہو جائیں. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یہاں پر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا مولا علی کی خدمت میں جاتا ہے. مرتضیٰ شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. حیدرا از در درا زرغام حائل منظرا، شہر عرفاں را درا روشن درا امداد کن. زیغما غیظ و غما زیغ و فتنے را راغما، پہلوان حق امیر لا فتح امداد کن. یا ید اللہ یا قوی یا زور بازو نبی، یا ید اللہ اے اللہ کا ہاتھ، اے قوی اے مضبوط، یا زور بازو نبی، منز پا افتادم اے دست خدا امداد کن. سبحان اللہ الکریم. یا طلیق الوجہ فی یوم عویس قمطریر، یا بہیج القلب فی یوم العصا امداد کن. اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بارخت خواب، اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن. یا علی یا شیر خدا، مرتضیٰ شیر خدا، مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اللہ کریم مولا علی کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کرے اور سرکار حیدر قرار جمیع آل و اصحاب و اولیاء امت کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سوالات ہوں تو فرمائیں گے. جی اسلام بھائی کا سوال ہے کہ حضور علیہ السلام کے غسل شریف کا بچا ہوا پانی کیا آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا؟ اس وقت جب یہ سوال میرے سامنے آیا ہے تو میری نظر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ و رسول علم بالثواب، میرے پڑھنے میں یہ بات نہیں آئی. نوراسی صاحب 20,000 شریف آپ کی مدد کریں. ماشاءاللہ 20,000 دوشی مولا علی کی بارگاہ میں ہم سب مل کے پیش کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. لطیف صاحب کا سوال ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مشکلوں کو حل کرنے والے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو طاقتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. امام راضی نے لکھا ہے کہ، اور امام سیوطی نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے کہ وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ جو مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا تھا، بعضوں نے 40 بعضوں نے 80 کا قول کیا کہ بعد میں اتنے نے اٹھا کے خیبر کے قلعے کا دروازہ لگایا تھا. تو کسی نے مولا مرتضیٰ سے پوچھا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں؟ تو فرما وہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں، خدا کی طاقت سے، کیونکہ وہ حدیث قدسی ہے جو بخاری میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، زبان جس سے بولتا ہے، آنکھ جس سے دیکھتا ہے، کان جس سے سنتا ہے، پاؤں جس سے چلتا ہے.
پھر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ تو یہ شان مشکل کشائی حاجت روائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ سیفی ساؤنڈ والوں کا سوال ہے کہ حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے؟ مولا المسلمین امام متقین کے حضرت مخدومہ کائنات کے بطن جلیل سے معروف تو یہی ہیں، سرکار امام حسن مجتبیٰ، سرکار امام حسین مظلوم کربلا۔ بعض روایتوں میں حضرت محسن کا قول بھی ہے۔ دوسری ازواج سے کئی تعداد ہیں آپ کی اولاد امجاد کی، جن میں مشہور حضرت محمد ابن الحنفیہ کی شخصیت بھی ہے۔ بعض لوگ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جننی سے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ محمد ابن الحنفیہ اصل میں طاقتور بہت زیادہ تھے، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ان کو تو ایک جھٹکے میں توڑ کے پھینک دیتے تھے۔ تفصیل انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ انور آصف صاحب ہیں جی، حبیب رحمان صاحب ہیں جناب، ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، قاری محمد اسماعیل صاحب ہیں، حافظ نور کھچی صاحب ہیں جناب، سید ابرار حسین شاہ صاحب ہیں جی، محمد بلال صاحب ہیں، سب کو خوش آمدید جناب۔ محمد لطیف صاحب نعرہ حیدری لگایا جی، یا علی جناب۔ علی بھٹی آپ کو بھی خوش آمدید جناب۔ رانا نوید صاحب ہیں جناب، خوش آمدید۔ محمد عمر اور جناب محترم اللہ دتا سلطانی صاحب ہیں جناب۔ قاری محمد انعام الحق صاحب جی ہمارے ڈجکوٹ سے جناب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید جی۔ محمد شفیق صاحب جی خوش آمدید جناب، ماشاءاللہ۔ محب الرسول ساکی صاحب جی، ممتاز ہمارے عالم دین علامہ غلام صاحب ساکی صاحب کے صاحبزادے جی، خوش آمدید۔ شیخ محمد سعید صاحب جی خوش آمدید۔ حافظ ابو بکر صاحب جناب، آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ محمد ذیشان علی صاحب جی، اہلا و سہلا۔ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب جی خوش آمدید۔ وسیم اختر صاحب جی آپ کو بھی خوش آمدید۔ مجیب بھٹو جناب، آپ کو بھی، مجیب صاحب آپ کو بھی خوش آمدید جی ہمارے آج کے سلسلہ علم و ادب میں، ماشاءاللہ۔ امین حبیبی صاحب خوش آمدید آپ کو بھی جناب، جزاک اللہ خیر۔ جناب محترم محمد افضل صاحب جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سیفی ساؤنڈ والے ہمارے بھائی سانگلہ سے خوش آمدید۔ شیخ زادہ جناب خوش آمدید، شیخ طاہر صاحب جی۔ قمر عباس صاحب، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے سیال کوٹ سے سید صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ حافظ عدیل یوسف صاحب جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ نور محمد صاحب کی چی جناب، خوش آمدید حافظ صاحب آپ کو قبلہ۔ محمد اعجاز صاحب جی سانگلہ ہل سے، خوش آمدید جناب کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور شاد و آباد رکھے، خیر و برکات عطا فرمائیں۔ آج سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر ہو گیا، تو کل ہم کس عنوان پہ بات کریں گے؟ ہمارے اس لائیو سلسلے کا اب نام آپ جانتے علم و ادب ہے، تو اس سلسلہ گفتگو علم و ادب میں کل ہمارا جو بیان ہوگا وہ ہوگا کہ جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ 60 سال تک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، وہ اس کے رکوع و سجود کو صحیح طریقے پہ ادا نہیں کرتا۔ تو مفسدات صلاح کا کل ہم ذکر کریں گے، تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ آیت پاک ہے۔ محافظ محمد شاہ یعقوب صاحب جی آپ کو بھی خوش آمدید، اور واجد علی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، ہر نماز پڑھنے والے مرد و عورت سب مسلمانوں پہ فرض بھی ہے، بالغوں پر سب کے لیے، تو سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کل آپ ضرور بالضرور اس میں شرکت کریں۔ واجد صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو مفسدات صلاح یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے،
کل ہم ان مسائل کا تفصیلی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو سلامت با کرامت رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی جی و آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رمضان نواز ہماری حاضری کو قبول فرما۔ 20,000 دوشی کا جو تحفہ دیگر ذکر کا ہم سب مولا کائنات کے حضور پہ قبول فرما۔ سرکار حیدر قرار کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ مولا علی کا صدقہ ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ شیر خدا کا واسطہ تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ مشکل کشا کے صدقے میں بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ شیر خدا کے تقوی کا واسطہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، نیک اور ایک کر دے۔ اس سلسلہ علم و ادب سے جڑے جملہ حضرات جو محبت فرماتے ہیں، الہی سب کو سلامت رکھ، خیر برکت عطا فرما۔ اور میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے۔ تیرے محبوب کے محبوب کا آج ذکر پاک ہوا، ان کے نام پاک کی خیرات سب کو عطا فرما۔ ہم محتاج کرم ہیں، ہم پہ کرم فرما۔ بنام علی المرتضیٰ کرم کا سوال کرتے ہیں، ہم پہ کرم فرما، رحمت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، بری موت اور کفر و بد عقیدگی کی موت سے محفوظ رکھ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کوئی رہ گئے ہوں تو وہ ابھی اس کی سعادت حاصل کر لیں جناب۔ سب تک مولا علی کا ذکر پہنچنا چاہیے۔ زہیب ملک صاحب آئے ہیں جی، آپ کو بھی جناب خوش آمدید۔ فیض مدثر اوان صاحب جی خوش آمدید آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو اس سلسلے کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ گھر گھر میں نام علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فیضان کا یہ سلسلہ عام کیجیے۔